بسم اللہ الرحمن الرحیم. درست ہے. یہ تو ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلوف کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق. کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناصبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں. ہونا الٹ چاہیے تھا. بڑی لاجیکل بات کیا. اور ابن حجر عسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا بغض منافق رکھے گا، لہذا سینٹرڈ تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا غلوف بھی کر لیتا نا، ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے ہی محبت کی ہے نا، لے لو اس کی حدیث. ہم نے کیا کیا؟ جو بغض رکھنے والے تھے، جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی، ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے. پوائنٹ میں وزن کتنا ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ناسبی کو تو لینی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا کہ منافق ہوگا جو بغض رکھے گا. محبت کرنے والے کو کہا کہ مومن ہوگا. محبت میں غلوف کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں، اور یہاں پہ بغض رکھنے والے کی لے لی. یہ نہیں لینی چاہیے تھی. اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے کے، یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے اگر وہ حدیث لینی تھی فضائل صحابہ کی. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، منکرین زکات، ارتداد کا شکار ہوئے ہیں. وہ لوگ وہی تھے فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مرتد کون ہوتا ہے؟ جس نے پہلے ایمان لایا ہو. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی اصحابی، میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکار اور دور کر دو، انہوں نے میرا دین بدل دیا. اور دوسرے طریق میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مسئلہ 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے یہ ساری روایتیں بیان کی ہیں. تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی میں صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور پھر وہ ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، کیا مطلب مرتے دم تک. اگر بعد میں مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صحابی نہیں. کعب بن احبار آپ کی زندگی میں ایمان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں. جیسے ویسے کرنی، صحیح مسلم میں آتا ہے. تو واقعی مطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے. اور اہل سنت میں ابن حجر عسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس نے صحبت بھی کی ہو اور وہ اس طرح کے معاملہ. باقی وہ صحابی والا معاملہ تو ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو اصحابی 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 کے اوپر ان کے مطلب وہ تو خلفائے راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے 7035 جس میں عمار بن یاسر سے پوچھا گیا آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ نے آپ سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک عہد کے جو حذیفہ ابن یمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. اب اس پہ لوگ بحثیں کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر یعنی علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے تو وہی معاویہ پہ منافقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. جب تک بالکل کلیئر کٹ کوئی بات نہ ہو، اگر عمار کو خود نام نہیں پتا تھا، وہ تو خود کا عمار حذیفہ کو پتا ہے، اگر کوئی خاص بات بتائی حذیفہ کو بتائی، باقی پوری امت کو جو بتایا وہ بتایا. یہ حضرت حذیفہ کی شہادت بھی ہوئی تھی غالباً انہیں جنگوں میں ہوئی ہے کہیں؟ نہیں، حضرت حذیفہ کاش زندہ رہتے. حضرت حذیفہ تو حضرت علی کی خلافت سے کچھ دن پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. بارہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے گئے کہ بیٹا علی کے ساتھ رہنا، کیونکہ رازدار رسول تھے نا، ان کو پتا تھا. تو اس پہ ان کا پکڑو اس کو. اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت، خاموش ہو جا. اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں. آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا، مروان بن حکم،
تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی. تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے. حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے, پورا زور لگایا, حضرت ابوبکر نہیں مانے, حضرت عمر نہیں مانے. پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے, اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے. حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا ہے. پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا, اور اس پہ ترا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا. دیکھیں نا جی, وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے گئے نا, اور اس پہ ترا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا. دیکھیں نا جی, وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے گئے نا, اور اس پہ ترا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا. دیکھیں نا جی, وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے گئے نا. اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا, اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ, لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے. شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا. شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں, اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی. کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں, لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا. تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں لکھا, لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا. اچھا, انہی چیزوں کو سپورٹو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے. ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم, دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے, کو بات وہ کریں کو فٹ بھی بیٹھتی ہو, پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے. وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں. ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے. کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ, جن کے بارے میں وہ مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں, ان میں 8 ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی. جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے, یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے, تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دو. اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر, وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے, کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے, وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس بن مالک شیعہ, آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا مروان بن حکم, حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا, سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی, کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان, وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں, اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ یہ مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو, حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے لے کر
بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران, تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا, تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا, اور یہ جائز ہے. یہ اس کی وضاحت جو ہے نا ہمیں ایک اور روایت میں ملتی ہے. یہ ہمارے سامنے مسند احمد کی روایت ہے 24253. اس میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد اصحاب کو بلواؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر کو, اللہ کے رسول نے کہا نہیں. عمر کو, اللہ کے رسول نے کہا نہیں. آپ کے جو ہے وہ چچا کے بیٹے علی کو, اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر عثمان کو, تو اللہ کے رسول نے کہا رضی اللہ عنہم اجمعین. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کچھ باتیں کی. تو جس دن محاصرہ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا, باغیوں نے کیا ہے اور ان کی شہادت ہوئی ہے, تو اس وقت لوگوں نے کہا, بعض لوگوں نے, کہ اے امیر المومنین کیا ہم آپ کے بہاف پہ ان سے قتال کریں باغیوں سے؟ جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا, ٹھیک ہے, اور بے شک میں اس پہ صبر کروں گا جو میرے اوپر ابھی مصیبت آنے والی ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کی اس طرح سے شہادت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا لیا تھا کہ آپ نے اس وقت باغیوں کے پریشر میں آ کے اپنی خلافت سے دستبردار نہیں ہونا. اور یہ حدیث میں موجود ہے. یہ مطلب اس طرح سے نہیں ہے, حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا, لیکن آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی. میرا خیال ہے یہ بھی کوئی ایسی حدیث ہے, ایسی کوئی روایت ویسے میری نظر سے نہیں گزری, لیکن یہ ہے کہ اس عہد سے کیا مراد ہے, اس کی انٹرپریٹیشن عام طور پہ یہی کی گئی ہے. لیکن ان کو عہد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے, تلوار نہیں اٹھائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو, یہ کتاب ہے اصول کافی, جلد نمبر 1, چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 281 میں ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 281. یہ ہے حدیث نمبر 4. یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے, یہ حدیث نمبر 4 جو ہے, اس میں یہ حدیث نمبر 4 جو ہے اس میں خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا, اسرائیل کو بھیجا, اسرافیل کو بھیجا, ملائکہ مقربین کو بھیجا. ان سے فرمایا کہ سب کو گھر سے نکالو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو, زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو, امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ یہ میں ہم نے عہد لینا ہے. تو اللہ نے ان کو بلایا, اپنے اہل خانہ کو بلایا, اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ یہ یہاں پہ جبرائیل آیا ہے اور ملائکہ مقربین آئے ہیں, یہ میں مرنے والا ہوں, میں یہ آپ سے وعدہ لینے آئے ہیں. تو وہاں پہ جو وعدہ لیا گیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے, یہ حدیث کافی طویل ہے, میں وہ متن نہیں پڑھ رہا, آپ کو جو لوگ دیکھنا چاہیں صفحہ نمبر 281 اصول کافی جلد نمبر 1, اس میں یہی ہے کہ آپ کا حق چھینا جائے گا, آپ کو تلوار نکالنے کی اجازت نہیں ہے, آپ وعدہ کریں. جبرائیل نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ وعدہ نہیں کرتے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام وعدہ کرتا ہوں. پھر کہا, اس کے بعد پھر کہا کہ نہ صرف آپ کا حق چھینا جائے گا, آپ کو خوار و ذلیل کیا جائے گا, آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت اجازت نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب آپ عہد نہیں دیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا یہی ہے, میرے سر آنکھوں پر مجھے ذلیل کیا جائے, مجھے خار کیا جائے گا, میں صبر کروں گا, تلوار نہیں اٹھاؤں گا. پر ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے وعدہ لے لو کہ انتہاک الحرمہ, وہ حرمت جو اللہ کا حرمت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے, وہ منتہک ہو جائے گا, وہ منتہک ہو جائے گا, اس کی حد کے حرمت کی جائے گی. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے کہ جبرائیل یہ کہہ رہا ہے, تو میں غم سے منہ کے بل زمین پہ گرا, غم سے میں منہ کے بل زمین پہ گرا, اور میری چیخ نکل آئی, پکار نکل آئی کہ یہ کیا امتحان ہے یا اللہ, مجھ سے لے جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یہی کہہ رہے ہیں یا علی کہ یہ نہیں جائیں گے, آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ جو بھی ہوگا آپ کو ہر حالت میں صبر کرنا ہوگا, تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, اللہ یہی کہہ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, میں ہر حالت میں یہ بھی ظلم ہو جائے یہ بھی میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تو ہمارے نزدیک یہ حدیث اس کے کئی ایک ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام سے وعدہ تھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تلوار نہ اٹھائیں. اور کتاب سلیم میں ہے
کتاب سلیم کی میں حدیث آپ کو دکھاؤں میرے بھائی. یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ الجزء الثانی. یہاں پہ صفحہ نمبر 586 میں حدیث پورا پڑھیں گے تو وقت بہت لگے گا. فوثب علی علیہ الصلاة والسلام فأخذ بتلابيبه ثم نطره فصرعه ووجاء أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ثانی کے کمر سے پکڑ لیا, اس کو زمین سے اٹھایا اور اس کو زمین پہ مار دیا اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا اور ارادہ یہی تھا کہ قتل کیا جائے. لیکن اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان کو یاد تھی, تو اس طرح انہوں نے فرمایا والذی کرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ, اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. یا ابن سحاق لولا کتاب من اللہ سبق واحد احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر میرا وعدہ نہ ہوتا اللہ سے اور میرا وعدہ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت نہ ہوتی تو آج میں تجھے بتا دیتا کہ تجھ میں یہ جرأت نہیں تھی کہ تو میرے گھر میں داخل ہوتا. لیکن کیا کریں کہ وعدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اس وقت فارسل عمر یستغیث, اس وقت عمر نے چیخ پکار مارنا شروع کیا کہ مجھے ہیلپ کرو. تو بہت سارے لوگ آ گئے اور وہ گھر میں داخل ہو گئے. وثار علی علیہ السلام فرجع قنفذ ابی بکر, پھر ابو بکر کے پاس اور لوگ آ گئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ. امیر المومنین علیہ السلام نہیں لڑے, پھر انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد لے گئے. اچھا, تو یہ ہے, تو یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دفاع کیوں نہیں کیا, پہلی بات تو ہمارے یہ ہے کہ آپ کے مذہب کے مطابق لڑنا ان کا حرام تھا. لڑنا ان کا حرام تھا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے ہیں, آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گالی نہیں دیتے؟ بھائی کوئی مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ حرام ہے, شراب پینا حرام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کوئی گالی دے کوئی مسلمان ہو کے؟ تو آپ کے مذہب میں جب ہے یہ حرام, خلیفہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, آپ پہ ظلم کرے, آپ کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو آپ کیسے پوچھتے ہیں کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام ایک گناہ نہیں کرتے؟ پھر انبیاء علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا. پھر میں نے شیعہ مذہب کی جانب سے, یہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر خلیفہ ظالم بھی ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے. تقیہ کے طور پہ گزارا کرنا ہوگا, لیکن شرع اس کی اگر واجب نہیں ہے کہ اگر آپ نے اطاعت نہیں کی تو آپ نے گناہ کیا. لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ ان کا وعدہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا,